بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ بات یہ کریں گے کچھ مثالیں، کچھ ایسی وہ حقائق، وہ حقیقتیں، کچھ ایسی مثالیں ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر غور نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ نے بہت پرانا ایک شعر سنا ہوگا، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ وہ بکھرے پڑے ہیں کاغذ کے پھول۔ بات یہ ہے کہ مذاکرات حکومتی ٹیم کے ساتھ، پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت کے، جو اس کے اپنے عمل سے ہمیشہ اس نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد ہے اور کسی چیز کو نہیں مانتی تھی، ابھی بھی نہیں مانتی۔ اب اس بات کو سوچنے کے لیے بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، اپنے 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 طریقے ہیں سوچنے کے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کون کون سے طریقے سے لوگ سوچ رہے ہیں اس کو۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے جو کہ عام بندے کی سوچ ہے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھو کہ اب مسلم لیگ نون اور دوسری پیپل پارٹی اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ فارم 47 کی اور 45 کے چکر کی پیداوار نہیں ہے۔ اب وہ چور نہیں ہے، اب وہ ایسے نہیں ہیں جو وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہ سارے ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ کیا اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، کیا اب ان سے مذاکرات کرنے لگ گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ بھی بہت اوپر سے نیچے گر گیا، ڈٹ کے کھڑا کرو کپتان، بہت اوپر تھا، ڈٹ کے کھڑا کہہ رہے تھے، وہ اوپر سے نیچے آئے۔ کہاں سے؟ آرمی چیف کے علاوہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ آرمی چیف سے تھوڑے سے سلپ ہوئے تو آرمی کے آفیشلز جو بڑے بڑی کوئی ٹیم بنائے، آرمی چیف ہی ٹیم بنائے، ہم اس سے مذاکرات کریں گے، ہم اس سے بات کریں گے جس کے پاس طاقت ہے، ہم اس سے بات کریں گے جس سے تبدیلی آتی ہے، ہم اس سے بات کریں گے، یہ لوگ اس کھیت کی مولی ہیں، ان سے ہم کیوں بات کریں۔ اور وہاں سے پھر گرے کہ فوجی بے شک سپاہی بھیج دینا تو ہم اس سے مذاکرات کریں گے، ان سے نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ گرنے کا سلسلہ گنا گنا کے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے سوچنے کا۔ اب ہم اس بات پہ سوچیں گے کہ انہوں نے یہ مذاکرات کا راستہ چنا کیوں ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے نہیں چنا، یہ آپ کے کہنے پہ یا پاکستان کی کسی ہمدردی کی وجہ سے نہیں چنا۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو رحم آ گیا ملک کے اوپر، نہیں۔ انہوں نے اپنی عادات چھوڑ دی ہیں، نہیں۔ انہوں نے کچھ ان کو عقل آ گئی ہے، نہیں۔ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ وہیں کے وہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ پروڈکٹ ہے باہر کے ملکوں کی، باہر کے ممالک جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کی پروڈکٹ ہے۔ اور انہی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں پہلے، اور انہی کے کہنے پہ ہی مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا آئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے ممالک میں، بڑے بڑے طاقتور ممالک میں بڑی بڑی طاقتور لابنگ فرمز ہائر کی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا لیٹر بازی کی گئی۔ ایک تو لیٹر بازی کورٹس میں ہو رہی ہے نا، یہ جو منصور کر رہا ہے، اس طرح جگہ جگہ لیٹر بازی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ لیٹر بازی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو لیٹر بازی کی گئی۔ دوسرے ممالک کے اندر پارلیمنٹیرینز ڈھونڈے گئے، ان کے تھرو ان کی پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھائی گئیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اپنے حق میں، ان کے حق میں جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں، آپ دیکھتے رہے۔ اب میں نے یہ آپ سے یہ بات کی ہے نا کہ میں آپ سے یہ ڈسکس کرتا ہوں، یہ کیوں اگری میں ہے، یہ انہی کے کہنے پہ اگری میں ہے۔ کیوں؟ جب خط چلے گئے اور خط آ بھی گئے، جیسے انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے بھی جوابی خطوط لکھے، وہ بھی آپ نے دیکھا نا کہ کبھی یورپین یونین لکھ رہی ہے، کبھی کل یو کے نے لکھ دیا۔ ابھی ان کو انتظار ہے کہ بھی ٹرمپ کب حلف لے گا اور کب وہ فون کرے گا اور کب یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس کے جو پٹو، اس کے للو پنجو لوگ ہیں، ان کو بھی گڈیاں اٹھا رہے ہیں کہ بھی یہ ہماری لابنگ کرے گا، ٹرمپ کو مجبور کرے گا کہ بھی عمران خان کو چھوڑو۔
جب حکومت کہتی ہے ہر جگہ پہ، جب ان کو جواب لکھتی ہے، جواب دینا پڑتا ہے نا، کئی سوالات اور جوابات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ بیک ڈور کے اوپر ہوتے ہیں، وہ جب کہتی ہے کہ بھئی یہ لوگ تو مذاکرات ہی نہیں کرتے، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سمپل سے جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کی بات جو ہے نا وہ اپیل کرتی ہے، اور اس بات کو دنیا کا کوئی ملک، کوئی پارلیمنٹ، کوئی بھی غلط کہہ ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مذاکرات کرو، اور وہ نہیں آتا تو وہ جھوٹا جاتا ہے اپنے جھوٹے کو. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے نا، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ کاغذ کے پھول ہے، اور بنا کے ان کی شکل ویسے بنائی ہوئی ہے جیسے اصلی پھول ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جب یہ جواب ہمارا وصول کرتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے یار یہ بات تو صحیح ہے. انہوں نے ان کو گائیڈ کیا، یار تم مذاکرات شروع کرو ان کے ساتھ. ہوگا کیا؟ بات تو وہی ہے جو ہم نے اپنی منوانی ہے نا، تو آپ رکھو ان کے سامنے. جب ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات کرو، تو ان کے کہنے پہ یہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے تو ہماری تو وہ ساری جو ہم نے کتے بلے چھوڑے ہوئے تھے پوری دنیا میں، جو ایک ہی رٹے میں فارم 47، فارم 45، دس اینڈ دیٹ، الیکشن، یہ وہ ساری باتیں کرتے تھے ایک ہی سانس میں، وہ ایسے وہ چابی والے کھلونے بنا دیے گئے کہ نواز شریف کا وہ بس ایک دفعہ نواز شریف وہ ڈگ 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 نواز شریف جتنی گردان ہے ساری بول دیں گے. مریم نواز ڈگ 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 ڈگ، مریم نواز کی ساری وہ گردان جو یاد کی ہے ساری بول دیں گے. عاصم منیر بس وہ شروع، جو گردانیں یاد کی ہیں عاصم منیر کے بارے میں ساری بول دیں گے. اب ان کو کیسے وہ کیا دیں گے، ان کو کیا چورن بیچیں گے؟ ان کو جب اتنی فیڈ کر کے اتنی چابی والے کھلونے چلا لیے ہیں، ان کو عادی ہو گئے ہیں، وہ ان کو وہی رٹا لگ گیا ہے، ان کا علاج بھی کرنا ہے. تو یہ سوچا گیا ان کی طرف سے، آپ ان کے اعمال سے دیکھ لیں جو میری باتیں وہ ثابت ہوں. یہ سوچا گیا کہ بھی مذاکرات تو کرو، لیکن وہ ایسا کوئی ڈیڈ لاک پیدا کرنے والے پہلی شرائط رکھو کہ وہ شرائط جو ہیں ماننے والی نہ ہو. تو یہ ہمیں ریفیوز کر دیں گے وہ مذاکرات سے، ہم بھی باہر والوں کو بتائیں گے کہ جی ہم نے دیکھیں جی ایفرٹ کیا اور انہوں نے اب ریفیوز کر دیا. اب اس میں جو بھی بتاتے ہیں یہ باہر کے لوگوں کو کہتے ہیں یا اپنی کمپین میں کہتے ہیں کہ ہم سیاسی قیدی ہیں. سیاسی قیدی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کوئی الزام لگا گئے، جیسے بھینس چوری کا پرچہ کاٹ دیے جاتے تھے، بکری چوری کا پرچہ کاٹ دیا جاتا تھا سیاست میں، اس کو کہتے ہیں سیاسی قیدی. جب آپ اپنے منہ سے مانے ہوئے سارا کچھ، وہ باتیں جو آپ نے خود ریکارڈ کر کے اپنے میڈیا پہ چھوڑی ہوئی ہیں، وہ باتیں جو آپ آج تک کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیں گے، گا گے گی کرتے رہے آپ، وہ کیسے آپ ویسے ساری باتیں کھا سکتے ہیں اندر؟ تو پہلی بات تو یہ سیاسی قیدی نہیں ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا دنیا کے سامنے کہ سیاسی قیدی نہیں ہے. ایویڈنس سامنے پڑے ہیں، ثبوت سامنے پڑے ہیں. 190 ملین کا جو کیس ہے وہ تو باہر اس میں انوالو ہے، یو کے کی ایجنسی انوالو ہے جس نے پیسے لے کے دیے پاکستان کو. تو آپ کے تو پاس اتنے ٹھوس وہ شواہد ہیں کہ بھی اس کا ڈینائیبل نہیں ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے، یہاں پہ بات روک کے یہ بات کریں گے کہ عدالتوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. جب کسی سیاسی وہ سیٹ اپ کے لیے عدالتیں اپنے فیصلے مہر کریں یا ان کو پوسٹ پون کریں یا ان کو آگے ڈال دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف پریشر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ ڈرانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بات مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر کیس ہوگا. نہیں، قانون کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے قانون پہ، آئین پہ چلنا. جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے اس کو چھوڑے. ان کو اس کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ فیصلے بہت لیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ تو لازم ہے نا جو سزا سے بچانا چاہتے ہیں، جو ہر کیس جو بھی فارن فنڈنگ سے شروع ہو جائے.
جو بھی اس کے اوپر کیس ہوتا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، لٹکتے اتنا لٹک جاتا ہے کہ پاکستان آج تک لٹکا ہوا ہے۔ اس کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان خود لٹکا ہوا ہے۔ تو سب بات وہیں پہ واپس چلتے ہیں کہ باہر سے پھر احکامات جو آئے وہی مانیں گے، اندر کے کسی یا پاکستان کے لیے یا کسی پاکستان کی خاطر کچھ نہیں کیا گیا۔ اب وہ لوگ جو پیچھے سے ہینڈلر ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کو واپس مذاکرات کے اندر لائیں، حالانکہ حکومت اور سیاستدانوں کی بہت بڑی بےزتی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا مذاکرات کے لیے، بہت بڑی، ان کا بھی ساکھ خراب ہوگی، اور اس کی ساکھ تو ہے ہی خراب۔ وہ تو سوشل میڈیا کی لیڈیں دے کے اس کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ورنہ تو اس نے آج تک جتنی اس کی باتیں، تقاریر، جتنے اس کے جو حملے، یہ اسلام آباد پہ بار بار حملے، یہ جو طالبان کو لا کے بسانا، 190 ملین تو شاہ خانہ، اب 9 مئی، 26 نومبر، اس کے علاوہ یہ 9 مئی تو 26 نومبر تو مشہور ہے نا جی، حملے تو آپ ایک خط لکھتے ہیں نا کسی IMF کو قرضہ نہ دینا، وہ بھی حملہ ہے۔ وہ جو سارے حملے ہیں وہ کدھر لے کے چلے جائیں؟ اب جو باہر کے لوگ سپورٹ اس کی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کرو، آپ کو بھی مجبور کر رہے ہیں مذاکرات کرو، ان سے آپ یہ پوچھو کہ بھی بجائے اس کے کہ ہم ان کو صرف اتنا ہی کہیں کہ ہم تو بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھتا نہیں ہے، بجائے اس کے وہ ٹھیک ہے پہلے اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن جتنے لوگوں نے بھی اس کے لیے اس کے حق میں آپ کو لیٹر لکھے ہیں یا فون کیے ہیں، پاکستان کی ریاست کو چاہیے فوری طور پہ اس کے پورا وہ ایک شیڈول بنائے کیسز کا کہ یہ کیسز ہیں، آپ بتائیں یہ سیاسی کیسز ہیں یا دوسرے ہیں، یہ ایویڈنس ہے۔ آپ کہتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلا دیتے ہیں کیس، جہاں پہ آپ کہتے ہیں وہیں پہ کیس چلا دیتے ہیں، یہ ایویڈنس پڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سارا کو پڑا ہوا ہے۔ دوستو، باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے جیسے لوگ مختلف طریقوں سے سوچ رہے ہیں، اور اصل بات کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔